میں نے نیکی اور تقوی چھوڑا، تو یا اللہ یہ جو میری کوتاہیاں ہیں میں نے تیرا شکر چھوڑا، کیونکہ شکر بھی استغفار ہے، جو نماز ہے یہ بھی استغفار ہے، یہ جو نیکی اور تقوی یہ بھی استغفار ہے، کیونکہ شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں کہ ہر نعمت پر 2 شکر واجب ہیں، ہر نعمت پر 2 شکر واجب ہیں، اور یہ جو سانس چل رہی ہے ہر سانس 2 نعمتیں ہیں، یعنی ایک سانس کا اندر جانا پھر سانس کا باہر آنا، تو ایک سانس جو ہے یہ 2 نعمتیں ہیں، تو ہر سانس پر 4 شکر واجب ہو جائیں گے، تو اس لیے لازم ہے ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور روزے کے آداب کا لحاظ کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ جب بھی ہمارے ذہن زبان پر یہ لفظ ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ کلمات ہیں جو اس عشرے میں پڑھنے ہیں، جب بھی یہ زبان پر آئے تو ساتھ پورا جو ذہن پر نقشہ آ جائے اپنی ساری کوتاہیوں کا، کمیوں کا، کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو یاد نہیں رکھتے۔ جو کامل مومن ہیں وہ بھی اپنی گناہوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب مخلوق جائے گی قیامت والے دن، جب حساب نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ مشورہ کر کے آدم کے پاس جائیں گے، تو حضرت آدم سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے اللہ حساب شروع کریں، بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت کافروں کی یہ حالت ہو جائے گی، کہتے ہیں جہنم میں ڈال دو لیکن اس کیفیت سے ہمیں نکالو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو جواب دے دیں گے، آپ فرمائیں گے اذهب الی غیری، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں وہ اپنی لغزش یاد آ جائے گی کہ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو وہ چلے گئے۔ پھر وہ جناب نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی لغزش یاد آ جائے گی کہ جو اپنے کافر بیٹے کو کہا بیٹے آ جاؤ، اور وہ جو کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ، کوئی کافروں کا گھر نہ چھوڑ، تو یہ لغزش یاد آ جائے گی کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے تو ان کی ہدایت کی دعائی کرنی چاہیے تھی۔ تمام انبیاء اپنی ان لغزشوں یا اپنی وہ جو اجتہادی خطائیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر، ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کریں گے، کہیں گے اذهب الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو اس میں سے محل استشہاد بات یہ ہے کہ نبی بھی، انبیاء بھی اپنی لغزشوں کو یاد رکھتے ہیں، صوفیاء بھی اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے استغفار، اگر کوتاہیاں بھول کر استغفار کرنا، اس کی بجائے اگر آپ اپنی ساری کوتاہیوں کو ذہن میں رکھیں اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ یہ استغفار فروٹفل ہوگا، نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔